الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام اکابر علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ گر، جانشین مرشد، قائد مرکزیہ علامہ مسرور نواز جھنگوی صاحب، شاعر عظیمت، فناف الصحابہ، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج 22 فروری 2025 عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر چرچی گراؤنڈ جھنگ شریف میں موجود ہے۔ میں نے 3-4 دن قبل کہا تھا طوفان برپا ہے، کفر و نفاق ہوا ہے دنگ، طوفان برپا ہے، کفر و نفاق ہوا ہے دنگ، غلامان صحابہ جمع ہو رہے ہیں شہر جنگ۔ آج 22 فروری 2025 کو آپ چرچی گراؤنڈ میں جمع ہو کر 1990 کی دہائی کا وہ منظر کفر اور رفس کو بتلا رہے ہیں۔ جس نے یہ سوچا تھا کہ حق نواز کو قبر کی پاتال میں اتار دوں گا تو یہ نظریہ دب جائے گا۔ جس نے یہ سوچا تھا کہ 1990 کی دہائی میں یہ حق نواز جسے قبر کی پاتال میں اتارنے کے بعد کفر کے مد مقابل کوئی آواز نہیں اٹھے گی، لیکن رب نے منظر بدلا۔ آج 2025 22 فروری بروز ہفتہ چرچی گراؤنڈ میں عظیم الشان، فقید المثال، تاریخ ساز اجتماع منعقد ہے، جہاں صرف جنگ کی عوام نہیں ہے بلکہ ملک پاکستان کے کونے کونے، کوچے کوچے، قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں سے حق نواز جمع ہیں، پیغام دے رہے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں ایک حق نواز قربان ہوا، رب نے ہر شہر سے حق نواز پیدا کر دیے۔ کفر پیغام دے رہا تھا کہ میں شہر جنگ کو ویران کر دوں گا، کفر پیغام دے رہا تھا کہ میں 1990 کی دہائی میں حق نواز کو قبر کی پاتال میں اتار کر حق نواز کے شہر کو ویران کر دوں گا۔ لیکن منظر بدلا، نگاہ بدلی، انداز بدلا، رعب بدلا، لہجہ بدلا۔ کفر نے تو یہ سازش کی، لیکن کچھ لوگوں نے اپنوں کے روپ میں بھی سازش کی، کرتے کرتے جنگ کو 22 فروری کے دن ویران کرنے کی کوشش کی۔ لیکن تمہیں سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، لاکھوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو۔ تمہارا راستہ نہیں بدلا، تمہاری آواز نہیں بدلی، تمہارا لہجہ نہیں بدلا، تمہاری سوچ نہیں بدلی۔ تم نے کفر کو بھی پیغام دے دیا، منافقت کو بھی پیغام دے دیا۔ حالات جیسے بھی ہو، وقت جیسے بھی ہو، لمحہ جیسے بھی ہو، مشکلات ہو تب راحت ہو، تب خوشی ہو، تب غم ہو، تب ہر حال میں ہم حق نواز کے ساتھ ہیں، حق نواز کے گھرانے کے ساتھ ہیں۔ کوئی کہا جاتا ہے، کوئی کہیں کی آوازیں لگاتا ہے، لگاتا رہے، ہماری آواز تو ایک ہوگی، ایک ہوگی۔ ہم جنگوی والے ہیں، ہم جنگوی والے ہیں، ہم جنگوی والے ہیں۔ اس لیے تو آج حق نواز کے شہر میں آواز گونج رہی ہے، پیغام گونج رہا ہے، نظریہ گونج رہا ہے، زور سے گونج رہا ہے، شور سے گونج رہا ہے۔ ہر بندہ حق نواز بن کر پیغام دے رہا ہے، تیری آواز میری آواز، ہاتھ اٹھا کے تیری آواز میری آواز، حق کی آواز، سچ کی آواز۔
حق نواز کو قبر کی پاتال میں اتارنے والے نے سوچا حق نواز کو شہید کر دیں گے، یہ آواز نہیں اٹھے گی۔ رب نے حق نواز کے گھرانے سے اس مشن کی تطہیر کے لیے مسرور کا انتخاب کر دیا۔ رب نے اس مشن کی تطہیر کے لیے، جس مشن پر 12,000 شہداء کا خون لگا، جس مشن پر لوگ قربان ہوئے، جس مشن پر لوگوں نے جانیں دی، حق نواز کیا، ایثار کیا، مختار کیا، ضیاء الرحمن کیا، علی شیر کیا، ہزاروں شہداء گئے۔ اس مشن کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی گئی، اس مشن میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی گئی، قوم کے دلوں سے حق نواز کو نکالنے کی کوشش کی گئی، قوم کے دل و دماغ سے حق نواز کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، قوم کے دل و دماغ سے پیغام دیا جانے لگا اب حق نواز نہیں ہے، حق نواز قبر کی پاتال میں اتر چکا ہے۔ رب نے اس مشن کی تطہیر کے لیے پیغام دے دیا۔ حق نواز تو 1990 کی دہائی میں قبر کی پاتال میں اتر چکا تھا، وہ حق نواز 1990 کا تھا۔ ادھر والے بھی آج 1990 والے حق نواز کو مانتے ہیں، لیکن تمہیں مبارک ہو، تم خوش قسمت ہو، تم 1990 والے حق نواز کے ساتھ بھی ہو، 2025 والے حق نواز کے ساتھ۔ ان کے پاس صرف 1990 والا حق نواز ہے، لیکن میرے پاس 1990 والا بھی ہے، 2025 والا بھی ہے۔ مشن کے ساتھ وفا کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے، پرچموں کو لہرا کے، پتہ چلے آج چرچی گراؤنڈ میں صرف حق نوازی بیٹے، پتہ چلے ہاتھوں کو اٹھا کے حق نواز کے ساتھ وفا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، حق کی آواز، سچ کی آواز۔ وآخر دعوانا